اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ مسلمانوں کیا تم اس بات کی گارنٹی دیتے ہو کہ جو قرآن تم پڑھتے ہو وہ اوریجنل کتاب ہے اور اللہ نے اس کو جس شکل میں اتارا تھا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب اسی شکل میں موجود ہے، تو ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے اس بات کی گارنٹی لینے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں، جس شکل میں، جس صورت میں، جس کیفیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو محمد رسول اللہ پر اتارا تھا، یہ قرآن بالکل بہو سیم ٹو سیم اسی کنڈیشن میں، اسی پرستھتی میں، اسی حالت میں آج بھی موجود ہے۔ اور یہی قرآن جو ہندوستان میں، وہی امریکہ میں ہے، وہی یوروپ میں ہے، وہی یو ایس میں ہے، وہی آپ کا یو اے ای میں ہے، وہی سعودیہ میں ہے، وہی دمشق میں ہے، وہی سیریا میں ہے، وہی مصر میں ہے، وہی پاکستان میں ہے، وہی بنگلہ دیش میں ہے، وہی نیپال میں ہے، وہی اردن میں ہے، وہی الجزائر میں ہے۔ دنیا کی تمام کنٹریز کے اندر جو قرآن ہے وہی بھارت کے اندر بھی ہے، اس کی کوئی شکل نہیں بدلی گئی ہے، اور قیامت کی صبح تک کوئی قرآن کو بدل بھی نہیں سکتا۔ ایک ضدی اور ہٹ دھرم آدمی قرآن کو بدلنے کے لیے چلا تھا، اس نے 50 آیتوں کی ایک لسٹ بنا کر سپریم کورٹ میں دی بھی تھی۔ جس کو پرانا نام جس کا وسیم رضوی تھا اور موجودہ دور میں اس کا نام جتیندر تیاگی ہے، اور کل پرسوں 2-3 دن پہلے پھر اس نے اپنی ذاتی بدلی ہے۔ طوائفیں بھی اتنا جلدی دل نہیں بدلتی ہیں جتنا جلدی یہ بدلنے پر مجبور ہوا ہے، اور دیکھ لیجئے سپریم کورٹ کے اندر اس کی عرضی بھی خارج ہوئی اور اس کے اوپر جرمانہ بھی لگایا گیا۔ چلا تھا 50 آیتوں کو بدلنے، اللہ نے اس کی شکل بدل دی، اس کا مذہب بدل دیا، اس کی حیثیت بدل دی، یہاں تک کہ اس کی ذاتی بھی بدل دی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کہیں اپنے باپ کو نہ بدل دے اور اپنی ماں کو نہ بدل دے، ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن جس شکل میں 1400 سال پہلے تھا اسی شکل میں آج بھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ لوگ آئیں گے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، قرآن پر حملہ کریں گے، اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے، چینج کرنے کی بات کریں گے، لیکن ناکام ہو جائیں گے اور منہ کی کھائیں گے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور حفاظت اس کی ہوتی چلی آ رہی ہے، اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ مسلمانوں میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، مسلمانوں میں برائیاں ہو سکتی ہیں، مسلمانوں میں بگاڑ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اور اسلام کے اندر بگاڑ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام دین مکمل ہے، اس کی تکمیل ہو چکی ہے، یہ کمپلیٹ دین ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کا اتمام بھی کر دیا، پوری بھی کر دی۔
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں آج تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش بھی ہو گیا۔ اگر مکمل کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ رام چندر جی کے حالات پڑھیے، 3 سال سے زیادہ کے حالات نہیں ملیں گے۔ عیسیٰ مسیح کی زندگی کے حالات پڑھیے، 3 سال سے زیادہ کی زندگی کے حالات نہیں ہیں۔ مکمل طور پر کوئی ایسا دین اور مذہب نہیں جو اپنے آپ کو پیش کر سکے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر میری ہیلپ لو۔ عیسائیوں سے پوچھو، آئے کرسچن، آئے عیسائیوں یہ بتاؤ کہ شادی کیسے کرنا چاہیے۔ عیسائیوں کے پاس کوئی رولز نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، اور جس قوم کے اندر جس نبی نے شادی ہی نہ کی ہو تو قوم کے سامنے اس کا نمونہ کیا رہا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام شادی سے پہلے ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ میرے بھائیوں، عیسائیوں کے پاس ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ مسیح کی شادی کا نمونہ ہی نہیں ہے۔ کسی کی بیوی عمر میں اگر اس سے بڑی ہے تو بڑی عمر کی بیوی کے ساتھ کیسے رہو؟ اسلام تمہیں اس کا جواب دے گا، محمد رسول اللہ کی سنت بتائے گی، اور نبی اکرم کی سیرت چیخ چیخ کر کہے گی اگر عمر میں تم سے تمہاری بیوی بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ دیکھو میری عمر 25 اور خدیجہ کی عمر 40 تھی اور میں نے نکاح کیا ہے، اور دیکھ لیجئے پوری زندگی اس بڑی عمر کی بیوی کے ساتھ میرا نباہ ایسا ہوا، میرا گزر بسر ایسا ہوا کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اگر کسی کی بیوی عمر میں چھوٹی ہے، اپنی چھوٹی بیوی کے ساتھ وہ عمر میں کیسے رہے؟ تو نبی کی سیرت تمہیں چیخ چیخ کر بتائے گی، اللہ کے رسول کی زندگی گواہی دے گی، ویسے رہو جیسے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ رہا کرتا ہوں۔ پوری زندگی میں نے عائشہ کے ساتھ کس طریقے سے گزاری، ان کی عمر ہم سے اتنی کم تھی کہ میری عمر 54 سال اور حضرت عائشہ کی عمر 9 سال۔ کمپلیٹ دین مکمل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو اللہ نے اور محمد رسول اللہ نے دیا بس وہی دین کمپلیٹ ہے، وہی مکمل ہے۔ جو چیزیں نبی کے زمانے میں نہیں تھی اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی ہیں۔ لاکھ کوشش کرو ان کو دین سے جوڑنے کی، وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اسی لیے وہی دین اللہ کو پسند بھی ہے جو اللہ نے دیا اور محمد رسول اللہ پر مکمل ہوا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں بہترین دین اسلام ہے، پسندیدہ دین اسلام ہے، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دین یہی اسلام ہے۔ کیوں نہ ہو؟ جو اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے، وہی تو پسندیدہ دین ہے۔ لوگوں نے تو اپنے اپنے دھرم اور اپنے اپنے دین بنا ڈالے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے دیا ہوا دین ایک ہی ہے، اور یہ دین آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی اس دین کو لے کر آئے، سب کا دین یہی ایک تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین۔
شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو نافذ کیا ہے، ہم نے اسی دین کے نفاذ کا حکم آپ کو دیا ہے، وہی دین آپ کے لیے مشروع قرار دیا ہے، اسی دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو حکم دیا ہے، اسی دین کا پرچار کرنے کی پرمیشن آپ کو دی ہے۔ جو دین آپ سے پہلے ہم نے نوح کو دے کر بھیجا تھا، جس کی وحی میں نے آپ کی طرف کی تھی، جس کا پیغام میں نے آپ کو دیا تھا، وہ دین جو آپ سے پہلے نوح لے کر آئے تھے، اور نوح کے بعد وہی دین ابراہیم کو دے کر بھیجا تھا، موسیٰ کو دے کر بھیجا تھا، اور عیسیٰ کو دے کر بھیجا تھا۔ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ نَقِيمُ الدِّينِ، یعنی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی نیا دھرم اور کوئی نیا دین لے کر دنیا میں نہیں گئے ہو، آپ سے پہلے یہی دین نوح لے کر گئے تھے، یہی دین ابراہیم لے کر گئے تھے، یہی دین موسیٰ اور عیسیٰ بھی لے کر گئے تھے۔ جتنے بھی نبیوں کو ہم نے آپ سے پہلے دنیا میں بھیجا سب کا یہی دین تھا، دین ایک ہی ہے، اللہ کا دیا ہوا دین ایک ہی ہے، اور وہ سب کا دین ہے۔ اپنے اپنے بنائے ہوئے دینوں پر اور دھرموں پر ذرا نظر ڈالو، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سب کا دین ایک ہے، اس لیے سب دھرموں میں کلمہ بھی ایک ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان یہودیوں سے، کہہ دو ان عیسائیوں سے، کہہ دو ان دھرم والوں سے، کہہ دو اہل کتاب سے، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارا اور تمہارا دونوں کا ایک ہے۔ دیکھیے قرآن نے صاف کہہ دیا سب کا دین ایک، اس لیے کلمہ بھی سب کا ایک۔ اپنے اپنے دھرموں کو جانچو، پرکھو اور اس کسوٹی پر لاؤ کہ سب کا کلمہ ایک ہے، اور وہ سب کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم عبادت کریں گے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ ہی کو اپنا معبود و مسجود جانیں گے، ایک اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہمارا معبود صرف ایک اللہ ہے، ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے۔ یہ سب کے درمیان اور سارے دھرموں کا یہی مول منتر تھا کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ مول منتر موجود ہے۔ تورات جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں اور انجیل جس کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، دونوں کو ملا کر انجیل بائبل کہلاتی ہے۔ بائبل آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ دیکھیں نہیں، تورات، گاڈ از ون، اللہ ایک ہے۔ انجیل پڑھیں، نیو ٹیسٹامنٹ، there is no God but God is only one، کوئی خدا نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، there is no God but God is only one without second، دوسرے کے بغیر دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک ہی ہے، دوسرا نہیں، اور دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تورات، زبور، انجیل، نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، سب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہی تو قرآن کہتا ہے۔